منفی پروپیگنڈے اور ریاست مخالف ڈیجیٹل سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے خبریں ہیں کہ حکومت پاکستان فائر وال بنانے کے ساتھ ساتھ وی پی این پر بھی پابندی لگانے کی تیاری کر رہی ہے۔ کل سینٹ کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں چیئرمین پی ٹی اے ریٹائرڈ میجر جنرل حفیظ الرحمان نے بتایا کہ پاکستان میں وی پی این یعنی ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس کے استعمال کو ریگولیٹ کرنے کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے، جس کے تحت کچھ پراکسی نیٹ ورکس کو وائٹ لسٹ اور دوسروں کو بلاک کر دیا جائے گا۔ یعنی پالیسی کے نفاذ کے بعد پاکستان میں صرف وائٹ لسٹڈ وی پی این کام کریں گے، جبکہ باقی نیٹ ورکس کو بلاک کر دیا جائے گا۔ وی پی این دراصل ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے بند کی گئی ویب سائٹس تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے وی پی این کے استعمال میں رواں سال فروری میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا، جب سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس کو ملک بھر میں بلاک کیا گیا تھا۔ وی پی این پر قدغن سے نہ صرف ملک میں بلکہ آئی ٹی انڈسٹری غیر فائل ہو جائے گی، بلکہ حکومت کا آئندہ 5 برسوں میں آئی ٹی برآمدات کو $15 ارب تک پہنچانے کا ہدف بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوگا، یا مکمل طور پہ شاید ناکام بھی ہو جائے خدا نخواستہ۔ خود پی ٹی اے کے سربراہ نے قائمہ کمیٹی میں اعتراف کیا کہ وی پی این بلاک کرنے سے کئی آئی ٹی کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اس سے قبل جعلی اور من گھڑت خبروں کو بلاک کرنے کے لیے پی ٹی اے کے تحت انٹرنیٹ فائر وال نصب کرنے کے لیے حکومت نے بجٹ میں $30 ارب مختص کرے تھے، جبکہ وفاقی حکومت نے ایف آئی اے سے اور اس کے سائبر کرائم کو ختم کر کے وزارت داخلہ کے ماتحت ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے نام سے نیا ادارہ قائم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ پیکا ایکٹ کے تحت درج ہونے والے مقدمات کی سماعت کے لیے اسلام آباد میں اسپیشل کورٹس بھی بن گئی ہیں، جو 3 ماہ میں فیصلہ کرنے کی پابند ہیں۔ اس اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسامہ خلجی، جو ڈائریکٹر ہیں بولو بھی، جو کہ پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس اور اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے بہت مؤثر تنظیم ہے۔ بہت بہت شکریہ اسامہ خلجی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ایک جانب تو ایکس بلاک ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بند ہے، دوسری جانب یہ جو وی پی این کو بلاک کرنے کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ سلیکٹیو بلاک ہو، یہ خیال یہ ہے کہ یہ جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے خاص طور پہ وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگی، اور کیا اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے بھی اگر یہ عمل ہوتا ہے یہ ایک نقصان دہ ثابت ہوگا؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے بتایا آئی ٹی انڈسٹری پہ بہت برا اثر ہوگا۔ اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر پہ بھی بہت برا اثر ہوگا، کیونکہ وی پی این صرف بینڈ ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی انٹرنیٹ کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہوتی ہے، کیونکہ وی پی این سے آپ کی لوکیشن یا آپ کا آئی ٹی ایڈریس جو ہے آپ بدل سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ پہ جاسوسی کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی انفارمیشن جو ہے چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وی پی این کے ذریعے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا۔ پھر اظہار رائے کی آزادی کی جو بات ہے، تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر جیسی جو ویب سائٹس ہیں جو وزیر اعظم خود استعمال کر رہے ہیں آج کل، میرے خیال سے وی پی این استعمال ہی کر رہے ہوں گے اس کو ٹویٹ کرنے کے لیے، اور بین الاقوامی سطح پہ اور لیڈرز کو مبارکباد دینے کے لیے، دیگر کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے تو میرے خیال سے تو حکومت خود متاثر ہو رہی ہے، اور پھر آبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو صارفین ہیں، جو پاکستانی شہری ہیں، ان پہ بھی ایک بہت برا اثر پڑا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کافی لوگ وی پی این ابھی تک استعمال کر رہے ہیں اور وی پی این کے ذریعے ایکسیس کر رہے ہیں ان بلاکس کو، تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں، کہ اگر آپ کے پاس وی پی این موجود ہوگا اور آپ ایکسیس کر لیں گے تو آپ کیوں اتنا زیادہ فائر وال اور بلاکنگ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو وائٹ لسٹنگ کی بات ہوئی ہے، کل پی ٹی اے کے چیئرمین نے کہا کہ ہم رجسٹر کر لیں گے، تو اس سے جو پرائیویسی سیکیورڈ ہے، جو سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے وی پی این کو، کیا وہ کمپرومائز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، گورنمنٹ مثال کے طور پہ کہے کہ یہ 15 وی پی اینز جو ہیں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں، تو کیا گورنمنٹ اس میں پینیٹریٹ کر سکتی ہے، یا اس سے وہ وہاں پہ جو اس سے جو سیکیورٹی جو گارنٹیڈ ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے وائٹ لسٹ کر رہے ہیں وی پی این کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک آپ ایگزاسٹیو لسٹ نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہر روز ایک نئی وی پی این کمپنی بن رہی ہوتی ہے، نیا وی پی این آ رہا ہوتا ہے، تو جتنی بلاک کرتے جائیں گے اتنے زیادہ اور سروسز جو ہے ٹیکنالوجی کے آپ کے پاس موجود ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ایوالونگ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہر روز تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔
है। तो आप आज जो है एक हल निकालते हैं, दूसरे दिन जो है उसको सर्कमवेंट करने के लिए 100 और हल निकल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी चाइना में भी अगर आप जाएं तो चाइना में वीपीएन इस्तेमाल करके आप फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं। अगर आप यूएई में जाते हैं, व्हाट्सएप कॉल्स नहीं चलती, आप वीपीएन डाउनलोड करके जो है व्हाट्सएप कॉल्स आपकी चल जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक फ्यूटाइल एफर्ट है जिसमें इसको जो है सर्कमवेंट करने के बहुत गोया ज़्यादा के ये नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है कि वीपीएन का कॉन्सेप्ट ही यही है, एसेंस ही ये है कि उसकी सिक्योरिटी होती हो। जैसे आपने कहा एक बंद होगा दूसरा खुलेगा, जब चाइना नहीं कर सकता तो जाहिर है कि बहुत ही मुश्किल अमल होगा। मगर ये फरमाएं कि जैसे कि एक्स है, गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया, सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है, इस किस्म के मेजर्स दुनिया भर में होते रहते हैं, लेकिन जो इसका मिसयूज़ है, अब्यूज़ है, जो इसका बहुत ही नेगेटिव वो है, क्या उसको किसी तरीके से मैनेज करके हम ट्विटर को या एक्स को खोल सकते हैं? मतलब बहरहाल जो हुकूमत की या जो स्टेट की रिजर्वेशंस हैं, या जो कंप्लेंट्स हैं, या उनके जो जेन्युइन इस हवाले से ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको कैसे मैनेज किया कर लें और ये सिस्टम भी चलता रहे? जी, मेरे ख्याल से देखें, हमें स्टेट के इस नैरेटिव को रिजेक्ट करना चाहिए कि वो क्यों कह रहे हैं कि स्टेट पे मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है। जो भी तनकीद होती है वो हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। तो अगर कोई कहता है ट्विटर पे जाके ट्वीट करता है, किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता है, वो उसका हक है, क्योंकि वो वोट देते हैं, वो टैक्स देते हैं, एक जमहूरी मुल्क है। तो मेरे ख्याल से ये नैरेटिव ही गलत है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है सोशल मीडिया के लिए। इसलिए कहा जाता है क्योंकि रियासत नहीं चाहती कि उनके गलत इक़दामात पे पाकिस्तानी शहरी तनकीद करें। तो मेरे ख्याल से इस पूरे नैरेटिव को ही चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि इज़हार राय की आज़ादी हमारा आईन हमें गारंटी देता है। एट द सेम टाइम खिलजी साहब, ये तो नहीं होता ना कहीं पे भी, किसी दुनिया के लॉ में ये चीज़ तो नहीं है ना कि फ्री फॉर ऑल जो चाहें आप कह दें, जिस तरह की डेफेमेशन करें, लायबल करें, डिफेम करें, स्लैंडर करें। ये तो कहीं पे इजाज़त नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस किस्म के केसेस हम देख रहे हैं वो सारी पॉलिटिकल परसिक्यूशन ही हो रही है। तो सियासी जो स्पीच है उसको सेंसर किया जा रहा है, तो वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सामा खिलजी हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर बोलो भी। इंटरनेट आज़ादी के हवाले से, डिजिटल फ्रीडम के हवाले से एक बहुत ही मौसर तंजीम। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील, पीर को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।